نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأذنين لحديث إن ذلكم كان يؤذى النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. قابل صد احترام عزت مآب فضیلت الدکتور محمد ارشد المدنی حفظہ اللہ، جو آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں، اسی طرح یہاں اس پروگرام میں موجود ہمارے دوسرے استاد فضیلت الشیخ نور الاسلام مدنی حفظہ اللہ، اور اس ضلع سیتامڑھی کے بہت ہی مشہور ادارے کے سیکریٹری ناظم جناب نصیر عالم صاحب حفظہ اللہ، اس ادارے کے دیگر اساتذہ کرام و معلمین، اور پھر اس دیما اسکول کے تمام تر ذمہ داران، بالخصوص جناب وقار صاحب اور ان کے شقیق بھائی، چھوٹے بھائی جناب ابرار عالم تیمی صاحب، اور اس اسکول کے تمام طلباء و طالبات، گارجین حضرات، سرپرست حضرات، خاص طور سے ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو کثیر تعداد میں اس محفل میں حجاب کے پیچھے موجود ہیں، یعنی پردے کے پیچھے موجود ہیں، اور اسلام اسی کی تعلیم بھی دیتا ہے، اور یہی ہمارا عنوان اور موضوع بھی۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، اور انسانوں اور دیگر مخلوقات جانوروں میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو دو طرح کے لوگ نظر آئیں گے، جنس کے اعتبار سے، جینڈر کے اعتبار سے، اور پہلے نوع کے انسانوں کو ہم مرد سے تعبیر کرتے ہیں، یا ایک ہم مذکر کہتے ہیں، اور دوسرے نوع کے جو انسان ہیں جن کو ہم فیمیل جینڈر کہتے ہیں، یعنی خواتین حضرات۔ جسمانی اعتبار سے دونوں طرح کے لوگوں کی ضروریات ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان ضرورتوں کا خیال کیا۔ مردوں کو جو چیزیں چاہیے یا ان کے لیے جو مناسب ہو سکتی تھیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وہ چیزیں عطا کی ہیں، کرنے کا حکم دیا ہے،
اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ عورتوں کی تخلیق کے اعتبار سے، ان کی پیدائش کے اعتبار سے، ان کے مزاج کے اعتبار سے جو چیزیں، جو امور ان کے لیے مناسب ہو سکتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان امور کا عورتوں کو پابند بنایا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کے اندر بھی اور عورتوں کے اندر بھی شہوانی خواہش رکھی، اور مرد عورت سے اپنی شہوانی خواہش کو پوری کرتا ہے، اور اسی طرح عورت اپنی شہوانی خواہش مرد سے پوری کرتی ہے، اور ایک پاک تعلق کے ذریعے یہ سارا کچھ ہوتا ہے جس کو ہم نکاح سے تعبیر کرتے ہیں، شادی سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کو آپ ویڈنگ پروگرام کہہ لیجئے یا وواہ فنکشن کہہ لیجئے۔ اس کے ذریعے ایک مرد اور ایک عورت اپنی شہوانی خواہش کو پوری کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس مادے کو رکھ کر، یعنی شہوانی خواہش کو رکھ کر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو آزاد چھوڑ دیا، عورتوں کو آزاد چھوڑ دیا، کہ جس طرح ایک جانور اپنی شہوانی خواہش پوری کرتا ہے بلا کسی لگام کے، بلا کسی قید و بند کے، بلا کسی اصول اور ضابطے کے، اور اسی طرح مرد اور عورت بھی حیوان بن جائے، حیوانیت ان کے اوپر طاری ہو، اور اپنی شہوانی خواہش کا استعمال غیر انسانی طریقے سے کرے، میرے بھائی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ شہوانی خواہش کو بہتر انداز میں اور اس ضابطے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ضابطہ وضع کیا ہے، بنایا ہے، پورا کرنے کے لیے، اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر بھی اور عورتوں کے اندر بھی حیا کو رکھا۔ خاص طور سے عورتوں کی زینت حیاداری اور ان کا باپردہ ہونا ہے، تاکہ وہ لوگ جو اپنے اندر حیوانی خواہش یا ایک شہوانی خواہش رکھتے ہیں، عورتوں کا شکار نہ کر سکیں، اور اپنی طبیعت کے مطابق عورتوں تک نہ پہنچ سکے۔ اس لیے عورتیں محفوظ طریقے سے اپنے گھر میں رہیں، سماج میں رہیں، معاشرے میں رہیں، اور محفوظ طریقے سے اپنے خاندان کو بنائیں، اپنے نسل کو بنائیں، اپنے بال بچوں کی تربیت کریں۔ اس لیے اسلام نے عورتوں کے لیے پردہ کو لازم اور واجب قرار دیا۔ پردہ کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کو محفوظ کرنے کا کوئی مقصد ہو، یا کہ ان کی آزادی کو چھیننے کا کوئی مقصد ہو، نہیں، بلکہ پردہ اختیار کر کے ایک عورت ان عورتوں سے زیادہ اپنے آپ کو فری محسوس کرتی ہے، اور آزادی ان کو حاصل ہوتی ہے، جس طرح ایک بے پردہ عورت گاؤں میں یا کہ شہر میں چوک چوراہے پر گھومتی۔ جب ایک بے پردہ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو آپ اندازہ لگائیے گا کہ شیطان نما جو انسان ہوتے ہیں، حیوان نما جو انسان ہوتے ہیں، سب کی للچائی ہوئی نظر اس عورت میں پڑتی ہے، اور ان کو گھورتے ہیں، تکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح ایک عورت ڈری ہوتی ہے، سہمی ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ میں یہاں سے ڈیما چوک تک کیسے جاؤں، فلاں گنڈے ہوں گے، آوارہ لڑکے ہوں گے جو ہمیں چھڑنے کی کوشش کریں گے، پریشان کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ایک حجاب والی عورت جب جاتی ہے تو پورے سکون کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، اور اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتی ہے کہ مجھے تحفظ حاصل ہے، ہر طرح سے، ہر طرف سے ہماری حفاظت کی جاتی ہے، اور اس طرح وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کرتی ہے، اور بہتر خاندان کو بنانے میں اپنی حصہ داری ادا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ قرآن پڑھیے گا تو قرآن کریم کی ہدایات سے اور آیتوں سے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردہ اختیار کرنے کا حکم دیا، اور پردہ کے لیے عربی زبان میں حجاب کا لفظ آتا ہے، عربی زبان میں حجاب کا لفظ آتا ہے، اور حجاب کہتے ہیں ایسی چیز کو دو چیزوں کے مابین حائل ہو جائے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ادھر مرد ہے، ادھر عورتیں ہیں، اور بیچ میں یہ پردہ ہے، گویا یہی کیا ہے، حجاب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی
إلا أن يؤذن لكم. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سن لو، مرد ہیں پھر بھی سنیں، عورتیں ہیں پھر بھی سنیں، نوجوان ہیں پھر بھی سنیں، اور لڑکے ہیں پھر بھی سنیں، عورتیں ہیں خواتین ہیں وہ بھی سنیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہو الا یہ کہ آپ کو داخل ہونے کے لیے کہا جائے، داخل ہونے کی اجازت دی جائے. کہا کہ الا ان یؤذن لکم الی طعام، اگر کھانے کی اجازت دی جائے تب کیا ہے گھر میں داخل ہونا ہے. کھانا کا انتظار کر کے، کھانا کا انتظار کرنے کے لیے گھر میں داخل نہیں ہونا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، جب تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آنے کے لیے کہیں، گھر میں بلائیں تب گھر میں جاؤ. اور اگر گھر میں جا کر کھانا کھا لو تو ایسا نہیں کہ وہاں پر بیٹھ کے گپ سڑاپا کرنے لگو اور لمبی چوڑی گفتگو شروع کر دو، لمبی چوڑی بات کرو. نہیں، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا لو تو وہاں سے الگ ہٹ جاؤ. وَلَا مُسْتَأْثِرِينَ لِحَدِيثٍ، اور بیٹھ کر گفتگو نہ کرو. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ یؤذی النبی، جب تم ایسا کرتے ہو کہ کھانا کھانے سے کے بعد بیٹھ کر گفتگو کرتے ہو، لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہو، تو اس سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ تم سے شرماتے ہیں، اس لیے وہ باتیں نہیں کہتے کہ تمہیں گھر سے جانے کا حکم صادر نہیں کرتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اللہ کے نبی تو تم سے شرماتے ہیں، حیا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حق بات کہنے میں شرماتا نہیں ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اگر آپ کو ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہو تو آپ پردے کے پیچھے سے اسے مانگ لے. اور اگر آپ پردے کا خیال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کو دیے اور ہم مومنوں اور مسلمانوں کے لیے دیے. اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ، یہ پردے کا اختیار کرنا اور پردے کو استعمال کرنا، اس کو اپنانا، یہ تمہارے لیے بھی، تمہارے دل کے لیے بھی بہتر ہے اور ان عورتوں کے دل کے لیے بھی بہتر ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا نہ ہو. میرے بھائیوں، یہ آیت سورہ احزاب کی 53 نمبر کی آیت ہے. میں نے یہ آیت کو اس لیے پڑھی ہے کہ یہ حجاب سے متعلق، پردے سے متعلق نازل ہونے والی سب سے پہلی آیت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا اعلم الناس بهذه الآية آیت الحجاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ اس آیت حجاب کے بارے میں جاننے والا ہوں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے کھانا پکایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پکایا. صنع طعاما ودعا القوم، اللہ کے نبی نے کھانا بنوایا اور اپنے صحابہ کو مدعو کیا، اپنے صحابہ کو کھانے پر بلایا. فقعدوا يتحدثون، اور جب صحابہ کرام کھانا کھا چکے تو وہیں بیٹھ کر وہ گفتگو کرنے لگے. فجعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود، جب کھانا کھا چکے تو بیٹھے تھے. یہ چیز اللہ کے نبی کو ناگوار گزری، یہ چیز اللہ کے نبی کو اچھی نہیں لگی. چنانچہ اللہ کے نبی بحیا انسان تھے، اپنے صحابہ سے غایت درجہ محبت کرنے والے اور ان کو عزیز رکھنے والے تھے. اس لیے صحابہ کرام نے ڈائریکٹ ان کو وہاں سے جانے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی اشارہ دے رہے تھے. کبھی اللہ کے نبی باہر جاتے، باہر سے پھر اندر آتے. اللہ کے نبی کی یہ خواہش کی کہ یہ صحابہ کرام ہم یہاں سے چلے جائیں. تو کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اور ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، ان کی چاہت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسی موقع سے ان آیتوں کو یعنی آیت حجاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ. میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اسلام نے عورتوں کو پردہ کا، حجاب کا حکم دیا ہے اور اس کی دلیل یہ آیت
صرف مسلمان عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ غیر مسلم عورتیں بھی اگر اختیار کرتی ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتی ہیں. شیطانی نگاہیں انہیں جھانکتی نہیں ہے. اگر آپ 100 سال پہلے کی تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ چاہے مسلمان عورت ہو یا غیر مسلمان عورت ہو، آج بھی گاؤں میں چلے جائیے، دیہاتوں میں چلے جائیے، وہ عورتیں جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی پردے کا اہتمام کرتی ہیں. لمبا لمبا گھونگھٹ نکال کر وہ عورتیں چلا کرتی تھی اور کسی کی یہ جرأت اور ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان عورتوں کی طرف ٹیڑھی نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ سکے. لیکن آج ہم مسلمانوں یا کہ غیر مسلمانوں کے اندر جو غیرت ہونی چاہیے، جو ایک مرد کے اندر اپنی بیوی کے لیے غیرت ہوتی ہے، اپنی بہن کے لیے غیرت ہوتی ہے، اپنی ماں کے لیے غیرت ہوتی ہے، وہ ساری غیرت نکل چکی ہے، جس کی وجہ سے بہت آسانی کے ساتھ آج ہماری بہنوں، آج ہماری بیٹیوں، آج ہماری ماں اور ہماری عورتوں کا شکار کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور مختلف قسم کے جرائم اور کرائم ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. سورۃ الاحزاب. میرے بھائیوں، حجاب سے متعلق یہ دوسری آیت ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے نبی کو خاص طور سے مخاطب کرتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پردے کا معاملہ کتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے. کیا حکم دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل لازواجک، اے میرے نبی، اے میرے آخری نبی، اے میرے محبوب نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اور بناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور مسلمانوں اور مومنوں کی عام عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اگر وہ باہر کہیں جا رہی ہو، گھر سے باہر نکل رہی ہو، تو اپنے دوپٹے کو، اپنی چادر کو اپنے اوپر، اپنے گریبان کے اوپر، اپنے شانے کے اوپر، اپنے سینے کے اوپر ڈالیں. ذالک ادنی ان یعرفن، اگر وہ پردے کا اہتمام کریں گی تو وہ پہچان لی جائیں گی کہ یہ اچھے گھر کی عورت ہے، اچھے خاندان کی عورت ہے، اچھے سماج اور معاشرے میں رہنے والی عورت ہے، یہ مومنہ عورت ہے، یہ مسلمہ عورت ہے. اور جو بدقماش قسم کے لوگ ہوں گے جن کے دل میں اور جن کے مزاج میں آلائش ہوگی، گندگی ہوگی، وہ ایسی عورتوں کی طرف تاکنے کی جرأت اور ہمت نہیں کریں گے. فلا یؤذین، اور ایسی عورتوں کو پریشان نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ عورت ہر قسم کی اذیت سے محفوظ رہے گی. میرے بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اور پردے کے نزول کے اعتبار سے یا پردے کا حکم کیسے نازل ہوا اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن یخرجن باللیل واذا تبرزن الى المسانع وكان عمر يقول للنبي صلی اللہ علیہ وسلم احجب نساءک. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ رات میں قضائے حاجت کے لیے نکلا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات میں قضائے حاجت کے لیے نکلا کرتی تھی. ایک جگہ تھی منا سے جو چٹیل میدان تھا، وہاں یہ جاتی تھی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور عام مسلمان عورتیں پردہ کریں. چنانچہ حضرت عمر کہا کرتے تھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں عورتوں کا پردہ کروائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ایسا نہیں کیا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہے فخرجت سودۃ بنت زمعہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سودا بنت زمعہ قضائے حاجت کے لیے باہر گئی اور ان کا قد ذرا لمبا تھا، دراز قد کی تھی. اس موقع سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے سودا، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے. میرے بھائیوں، بخاری کی روایت ہے، کہتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید خواہش تھی کہ عورتوں پر پردہ واجب کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ پردے کے حوالے سے کوئی حکم نازل کر دے. چنانچہ فانزل اللہ آیت الحجاب، اسی موقع سے اللہ تعالیٰ نے حجاب سے متعلق آیت
نازل فرما دی۔ میرے بھائیو تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے مومنہ عورتوں کو کہا کہ مومنہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی آرائش اور زیبائش کا اظہار نہ کریں سوائے ان چیزوں کے جو خود بخود کھل جائے، اور اپنے سینے پر اپنی چادر رکھیں، یعنی نقاب وغیرہ کا استعمال کریں۔ میرے بھائیو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو خاص طور سے، مومنہ عورتوں کو خاص طور سے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، اللہ کے رسول کو اپنے نبی اور رسول مانتی ہے، کہ پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم مہاجرات صحابیات کی تعریف کرتی ہیں اور کہتی ہے یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول لما انزل اللہ ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن شققن مروتہن فاختمرن بہ رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہاجرات کے اوپر رحم کرے، یعنی وہ عورتیں جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کر کے مکہ گئی، کہ اللہ تعالیٰ نے جب پردے سے متعلق آیت نازل ہوئی تو ان عورتوں نے یعنی مہاجرات نے اپنے چادروں کو پھاڑ لیا، اپنی چادروں کو پھاڑ لیا، فاختمرن بہ، اور اس کو دوپٹہ بنا لیا اور اپنے جسم کو اس سے ڈھانپ لیا۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا المرأۃ عورۃ، المرأۃ عورۃ، اور تو سنو اللہ کے نبی نے کہا کہ عورت سراپا پردہ ہے، عورت سراپا پردہ ہے۔ عورت کا کوئی جسم جب وہ گھر سے جائے، خاص طور سے گھر سے باہر نکلے، تو جسم کا کوئی بھی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اذا فاذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ جب عورت بے پردہ نکلتی ہے، جب کوئی عورت بے پردہ نکلتی ہے، شیطان اس کو گھورتا ہے، شیطان اس کو تاکتا ہے، شیطان ایسی عورتوں کا شکار بناتا ہے، چاہے وہ شیاطین من الجن ہو یا ایک انسانوں میں سے بھی شیطان ہو جس کے نفس کے اندر برائی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں جامع ترمذی کی روایت ہے، اسی طرح اللہ کے نبی نے کہا ایما امرأۃ استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا من ریحها فہی زانیۃ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ عورت جو عطر وغیرہ لگا کر باہر نکلتی ہے، لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کر لیں، لوگ اس کی خوشبو محسوس کر لیں، تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی کہتے ہیں فہی زانیۃ، کہ ایسی عورت زانیہ۔ اب ہم سب کو اندازہ لگانا چاہیے، مومنہ عورتوں کو سوچنا چاہیے، مسلمان عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم پردے کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اگر آپ پردے کا اہتمام کیجئے گا، پردے کا خیال رکھیے گا، آپ کی بیٹی بھی باپردہ ہوگی، آپ کی بہو بھی باپردہ ہوگی، آپ کے بیٹے کے اندر بھی حیا پیدا ہوگی، اور آپ کا گھر اچھا ہوگا، بہتر ہوگا۔ لیکن اگر آپ پردے کا خیال نہیں کیجئے گا، بے پردگی آپ کے گھر کے اندر ہوگی، دھیرے دھیرے آپ کا پورا سماج خراب ہو جائے گا، سارے لوگ آپ کے خراب ہو جائیں گے، آپ کے گھرانے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے معاشرے میں بہت ساری برائیاں، بدکاریاں میرے بھائیوں پھیل جائیں گی۔ میرے بھائیوں آپ پردے کے حوالے سے پردے کے بہت سارے فوائد ہیں، پردے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ پردہ کو اختیار کرنا آدمی کے ایمان کی علامت، آدمی کے ایمان کی علامت ہے۔ اگر آپ پردے کا اہتمام کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ پورا معاشرہ، پورا سماج، پوری سوسائٹی یہ بد اخلاقی سے، برائی سے، زنا سے اور اس طرح کی دوسری برائیوں سے پورا معاشرہ بچ جاتا ہے۔ اور پردہ اختیار کرنے میں عورتوں کی عزت ہے، عورتوں کا وقار ہوتا ہے، عورتوں کی عزت محفوظ ہوتی ہے، اور یہ نسب محفوظ ہو جاتا ہے۔ نوجوان لڑکوں کی حفاظت ہوتی ہے، ان کی طاقت و قوت کی حفاظت ہوتی ہے، دلوں کی پاکی اور صفائی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح حیا کو اختیار کرنا، یہ پردہ کو اختیار کرنا حیا کی ایک علامت ہے۔ اور
علامات ہیں جو اہل علم نے بیان کیے ہیں، ان برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ جو لوگ پردہ اختیار نہیں کرتے، جو عورتیں باپردہ نہیں ہوتی، گویا وہ اللہ کی معصیت کرتی ہیں، اللہ کے رسول کی معصیت کرتی ہیں، اور وہ لعنت کی مستحق ہوتی ہیں، اور بے پردگی یہ جہنمیوں کی پہچان ہے، اور قیامت کے دن ایسے بے پردہ لوگوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، سیاہ ہوں گے۔ یہ بے پردگی نفاق کی علامت ہے، یہ فاحشہ کی علامت ہے، اور یہودیوں کا طریقہ ہے، جاہلیت کا برا طریقہ ہے، اور کسی سماج کے تنزلی پذیر ہونے کی یہ بڑی پہچان ہے۔ میرے بھائیوں، پردہ صرف فیشن کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو حجاب ہو، جو پردہ ہو، ایسا ہو جو پورے آپ کے جسم کو یا عورت کے جسم کو ڈھانپ لے، صرف دکھانے کے لیے، نمائش کے لیے اتنا تنگ نقاب آج ہوتا ہے، یعنی کہ عورتیں کپڑا استعمال کرتی ہیں کہ وہ پردہ کر کے بھی یا نقاب پہن کر بھی یا حجاب پہن کر بھی بے پردہ نظر آتی ہیں۔ ایسی عورتوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کی ہے۔ آپ کے کچھ لوگ ایسی ہیں کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی جو عورتیں ہیں کپڑا پہننے کے بعد ننگی ہوتی ہیں، آخرت میں جنت کی خوشبو تک ایسی عورتوں کو نہیں مل سکے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں میں حیا ڈال دے، خاص طور سے عورتوں کو حجاب استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن عورتوں کے اندر بے حیائی پائی جاتی ہے، بے پردگی پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پردہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔